ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اعلیٰ اور اتنے شاندار اخلاق عطا فرمائے کہ اگر ان اخلاق کی جھلک کسی شخص میں پیدا ہو جائے تو اس کی دنیا میں بھی ایک عظیم شان ہو اور اللہ کے یہاں بھی اس کا بڑا اونچا مرتبہ ہو۔ اس ذات گرامی کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہوں گے جو اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہا ہوگا، سل من قطع کا، جو تم سے تعلق توڑے تم تو اس سے تعلق جوڑ کر رکھو، واعف عمن ظلم کا، اور جو تمہارے اوپر ظلم کرے تو تم اسے معاف کر دو، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو کرے، تم تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ اعلیٰ تعلیم اسی ذات گرامی کی ہو سکتی ہے کہ جس کے خود اخلاق بہت اعلیٰ درجے کے ہوں، ورنہ لوگ تو نہ جانے آج کیا کیا گمراہ کرنے کی باتیں ڈال رہے ہیں موبائلوں پر۔ کہتے ہیں بھائی جیسا تمہارے ساتھ کوئی پیش آئے ویسی پیش آؤ، عجیب طرح کی نصیحتیں کر رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے ساتھ دوسروں سے پیش آنے کا حکم بھی دیا، تعلیم بھی دی اور خود اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ لوگوں کے ظلم و ستم کو آپ نے برداشت بھی کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گزرے ہوئے جا رہے تھے، ایک شخص پیچھے سے آیا اور آپ کے اوپر ایک نجرانی چادر پڑی ہوئی تھی، اس نے اس چادر کو اتنی زور سے کھینچا کہ آپ اس کی گود میں جا کر گرے، اور چادر کے نشان میں نے دیکھا کہ آپ کی گردن کے اندر پڑ گئے، لیکن اس کے باوجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اپنا رخ موڑا تو مسکرا کے اس سے فرمایا بھائی کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا اے محمد تمہارے پاس جو کچھ اللہ کا مال آتا ہے مجھے بھی اس میں سے حصہ دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بھائی مال غنیمت میں سے کچھ اس کو بھی دے دو، ورنہ صحابہ ساتھ میں ہیں، ہتھیار ساتھ میں ہیں، ایک معمولی آدمی کی ہمت ہو سکتی تھی کہ وہ چادر پکڑ کے کھینچ لے یا گلے میں نشان ڈال دے، کوئی اور ہوتا تو فوراً لوٹ کر یا تو چانٹ مارتا اس کے یا برا بھلا کہتا اسے، اور بجائے مال دینے کے اس کو سخت کہہ کر وہاں سے بھگا دیتا۔ مگر یہاں تو عالم یہ ہے کہ نہ برا بھلا کہا، نہ ڈانٹا اور چلایا، بلکہ اس کو اور مال عطا فرما دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ میرے والد حضرت ابو طلحہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی کوئی چھوٹا بچہ ہمارے گھر میں آنے جانے والا ہماری خدمت کے لیے مل جائے تو وہ لے کر آؤ۔ تو حضرت ابو طلحہ اپنے ان بیٹے کو لے گئے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو، 8 سال کی عمر تھی۔ فرماتے ہیں 8 سال کی عمر سے لے کر 18 سال کی عمر تک میں آپ کی خدمت میں رہا، 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی ہے، لیکن کوئی کام صحیح ہو جائے یا بگڑ جائے، کبھی آپ کسی بات پر کسی نقصان پر یہ نہیں کہتے تھے اوف یہ کیا ہو گیا، اور یہ نہیں فرماتے تھے یہ تم نے کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، بس جیسا ہو گیا ویسا ہی آپ نے منظور فرما لیا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے انس ذرا ہمارا یہ کام کر دو. تو کہا میں ابھی بچہ تو تھا ہی, بچوں والی بات, میں نے کہا میں نہیں جا رہی ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر چلے گئے. کہا میں دل میں میرے یہ تھا کہ ضرور جاؤں گا اس کام کو, بس حضور سے کہہ دیا میں نے. میں پھر اس کام کے لیے نکلا گھر سے. راستے میں بچے کھیل رہے تھے, ان کے قریب سے میرا گزر ہو رہا تھا. ہلکے ہلکے میں رک گیا دیکھنے کے لیے کہ اچانک پیچھے سے حضور آ گئے, میری گردی پکڑ لی, گردن پیچھے سے, اور فرمایا ارے انسیہ ہمارے کام کو گئے یا نہیں گئے. یہ میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے. عربی میں حضور نے انس کو انیس کہا, تصغیر جس کے معنی چھوٹے کہتے ہیں, لفظ کو چھوٹا کر کے بولتے ہیں. جیسے ہم اپنے کسی بچے کا نام بگاڑ کے اسے بگاڑ کے کہتے ہیں چھوٹا کر کے, ایسی حضور نے چھوٹا کر کے کہا ارے انسیہ تو ہمارے کام کو گیا ہے نہیں. تو کہا میں فوراً ہاں حضور میں آپ ہی کے کام کے لیے نکلا تھا, میں جا رہا ہوں. ایک مرتبہ آپ سے کوئی کام بگڑ گیا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یا آپ کی کسی اور بیوی نے آپ کو ڈانٹا حضرت انس کو کہ تم نے کام بگاڑ دیا, اتنا نقصان کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی رہنے دو, اس نے کیا بگاڑ دیا, جو ہونے والا تھا وہ ہو گیا, یہ ہو نہیں تھا. یہ تو اگر تقدیر میں یہ نہیں ہوتا تو کیسے ہو جاتا. چھوڑو کوئی ڈانٹنے کی ضرورت نہیں. تو نہ کسی نقصان پہ نہ کسی تکلیف پہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا, نہ کبھی بیوی کو نہ کسی خادم اور غلام کو. فرمایا ہاں دین کی خاطر اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ ہوتا تو وہ الگ بات ہے کہ کوئی دشمن سامنے آ گیا, مقابلے پہ آ گیا تو اس کے اوپر ہتھیار اٹھا لیا. جیسے امیہ ابن خلف ضد پر آ گیا تھا جنگ بدر میں کہ میری جنگ تو محمد مصطفیٰ سے ہوگی. لوگوں نے بڑا سمجھایا ارے تو کہاں ان سے لڑے گا, کہاں ان کے مقابلے پر جا رہا ہے, مگر وہ تو کہتا میں تو محمد مصطفیٰ سے لڑوں گا. آ گیا ہتھیار بند ہو کر حضور کے سامنے. حضور بیٹھے ہوئے تھے, ایک برچھی رکھی تھی چھوٹی سی, اس نے ہتھیار اٹھایا, حضور نے وہ برچھی اس کی طرف کی, گردن پہ ہلکا سا نشان آ گیا. چیخ مارتا ہوا بھاگا پیچھے کو, مر گیا. اس کے ساتھ والوں نے کہا کیا ہو گیا, کہا مر گیا, محمد مصطفیٰ نے برچھی بڑی زور سے ماری ہے, تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے. ارے کہا اتنا سا نشان, جنگ میں نہ جانے کتنے تلواریں لگ جاتی ہیں, تیر لگ جاتے ہیں, لوگ کچھ نہیں کرتے, تو چیخیں مار رہا ہے. تو کہا یہ اس ہستی نے مارا ہے, میں جانتا تو تھا مگر بلا وجہ آ گیا تھا مقابلے پہ, وہ تو اگر تھوک بھی دیتے میرے اوپر تو میں مر جاتا. تو جانتے سب کچھ تھے یہ لوگ, نہ جانے کتنی مرتبہ حضور کی شان کو دیکھا تھا اور ملاحظہ فرمایا تھا, مگر جب قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے تو کیا کرتے. اور وہیں تڑپ کے اس کا انتقال ہو گیا, اور یہ بہت بڑا اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا. تو ایسا اگر کوئی موقع آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً کسی دشمن کے مقابلے میں دین کی خاطر ہتھیار اٹھانا پڑا تو وہ الگ بات ہے, ورنہ اپنے ذات کے لیے, اپنے کسی مالی نقصان یا کسی گھر کے پریشانی کے لیے کبھی کسی کو نہ ڈانٹا, نہ چلایا, نہ برا بھلا کہا, جیسا کام ہو گیا ویسے کر لیا. حضرت اسود جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور بہت سے صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے, کبھی کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بھی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے بھی علمی باتیں سیکھا کرتے تھے. ایک دن کہنے لگے اماں جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی باتیں بتائیے, حضور گھر میں آتے تھے تو کیا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں گھر میں آتے تھے تو اپنی بیویوں کے ساتھ کام میں لگ جاتے تھے. کبھی کوئی چیز اٹھا دی, کبھی صفائی کرنا شروع کر دی, کبھی کوئی کپڑا سینا شروع کر دیا, کبھی کوئی برتن دھونا شروع کر دیا. کہا جب اذان ہو جاتی تھی تو آپ نماز کے لیے چلے جاتے تھے. تو آپ اتنی بڑی شان رکھتے ہوئے بھی چھوٹے چھوٹے جو گھر کے کام ہیں, ضروریات ہیں, ان میں بھی کبھی آپ تکلف محسوس نہیں کیا کرتے تھے. اور آپ کی نظر میں چاہے ادنا ہو یا اعلیٰ ہو, سب کے ساتھ برابر کے اخلاق, برابر کا حسن سلوک, برابری کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آنا, یہ کبھی لحاظ نہیں رکھا کہ امیر سے ملیں گے تو کسی اور انداز سے ملیں گے, غریب سے ملیں گے تو کسی اور انداز سے ملیں گے. مدینہ منورہ کے اندر ایک دیوانی عورت تھی, وہ سڑک پہ جا رہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے جا رہے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ, حضور کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے کچھ کام ہے, ذرا میرے ساتھ آئیے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بھائی کیا کام ہے، چلو کہاں چل رہی ہے، حضور اسی کے ساتھ چلے گئے۔ اب وہ کس کام کے لیے لے گئی، کوئی چیز اٹھوانا تھی، کسی سے کچھ کہلوانا تھا، وہ بات اپنی پوری کر کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس کا کام پورا نہیں ہو گیا اسے چھوڑ کر نہیں آئے۔ ورنہ ایک دیوانی پگلی، اور وہ بھی باندھی، جس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے تھے عرب لوگ، بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اچھا تجھ سے منہ لگائیں، اس کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ میں نے زیادہ خوبصورت دیکھا، نہ میں نے آپ سے زیادہ سخی کسی کو دیکھا، نہ میں نے آپ سے زیادہ بہادر کسی کو دیکھا۔ فرماتے ہیں ایک دن مدینے میں شور مچنے لگا، رات کا وقت، لوگ اپنے گھروں کے اندر آرام کر رہے تھے، چیخ پکار کی ایسی کچھ آواز آئی کہ لوگ گھروں میں سے باہر نکل آئے، ارے بھائی کیا ہو گیا، ارے کیا پریشانی ہے، کیوں ادھر سے شور کی آواز آئی؟ دیکھا تو ادھر سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار، تلوار گلے میں پڑی ہوئی ہے، تشریف لا رہے ہیں۔ فرمایا تم سے پہلے یہ آواز میں نے سنی تھی، تو میں نے ابو طلحہ کا یہ گھوڑا لے کر دوڑتا ہوا گیا، میں نے دیکھ لیا چاروں طرف کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، جاؤ جاؤ آرام کرو آرام کرو۔ تو اتنے ہیبت ناک منظر کے موقع پر کہ جب سب کے سب گھبرائے ہوئے ہوں اور آپ تنے تنہا تشریف لے گئے، اور فرمایا لوگ تو کہتے ہیں ابو طلحہ کا گھوڑا سست ہے، چلتا نہیں ہے، میں نے تو اتنا تیز رفتار پایا، اور جب آپ نے اس کے اوپر اپنی تشریف رکھ لی تو وہ تیز رفتاری ہو گیا، اس دن سے اس کی سستی ختم ہو گئی۔ تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ شان ہے۔ ایک خصوصیت سخاوت میں آپ کی یہ تھی کہ آپ کے پاس جو بھی کچھ ہوتا، اگر کوئی مانگ لیتا تو آپ فوراً دے دیا کرتے تھے، آپ یہ نہیں کہتے تھے لا نہیں دوں گا، نہیں، کبھی سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جب کوئی آپ سے مانگتا ہے تو نہیں وہاں پر نہیں تھی، لے او لے او لے او۔ ایک شخص آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں بکریاں جو چگ رہی ہیں، سنا ہے یہ آپ کے پاس مال غنیمت کی ہیں؟ کہا ہاں ہماری ہیں، یہ مال غنیمت کی ہیں۔ کہا حضور مجھے دے دیجئے۔ کہا جا لے جا۔ اتنی بکریاں دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں سینکڑوں کی تعداد میں چگ رہی تھی، سب اس کو دے دی۔ وہ لے کر اپنے گاؤں گیا اور اپنے گاؤں والوں سے کہا ارے اس ہستی پہ اسلام لے آؤ، ان کی شان تو کھلی ہوئی دکھ رہی ہے، کیا ایسی سخاوت کوئی اور کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہی کر سکتے ہیں۔ فرمایا ڈرتے ہی نہیں ہیں کسی بات سے، غربت اور فاقے کی تو پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے سب عطا فرما دیتے۔ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ایک صحابی نے پھٹی ہوئی چادر اوڑھے ہوئے دیکھا، تو انہیں احساس ہوا کہ تیبند لگی ہوئی یہ پھٹی ہوئی چادر حضور کی پرانی ہو گئی، تو وہ نئی قیمتی چادر نقش و نگار والی حضور کی خدمت میں لا کر پیش کر دی انہوں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، پرانی چادر اتاری اور وہ نئی چادر زیب تن کر کے پھر مسجد میں تشریف لیا۔ ایک شخص بیٹھے ہوئے بڑی غور سے دیکھ رہے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ چادر آپ مجھے عنایت فرما دیجیے۔ کہا اچھا۔ گھر میں گئے، وہی پرانی چادر پھر اوڑھی اور یہ نئی چادر ان کو لا کر دے دی۔ تو صحابہ آپس میں کہنے لگے اس شخص سے ارے تجھے معلوم ہے ابھی تو حضور کی پرانی چادر دیکھ کر آپ کے تحفے میں یہ نئی چادر آئی تھی، کم سے کم اتنا صبر تو کر لیتا کہ کوئی اور چادر حضور کے پاس آ جاتی تو یہ تجھے دے دیتے اور وہ پہننے کے لیے آپ کے ہو جاتی۔ تو وہ کہنے لگا میں نے یہ سوچا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگ گئی ہے، اپنے گھر والوں سے کہوں گا کہ اسے سنبھال کے رکھ لو، جب میرا انتقال ہو تو میرے کفن کے ساتھ اسے لگا دینا، اس کی برکت سے اللہ میری مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ نیتیں ان حضرات کی ہوتی تھی، مانگ لیا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ نہ ہوتے ہوئے بھی آپ فوراً عطا فرما دیا کرتے تھے۔ تو اتنا اعلیٰ رسول، اتنے بڑے عمدہ اور اعلیٰ اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ غزوہ حنین سے واپس تشریف لا رہے ہیں، جب ایک راستے سے گزرے، وہاں عادی باسیوں کی ایک بستی تھی، سارے عادی باسی دیکھ کر آ گئے، عورتیں مرد بچے کو گھیر لیا چاروں طرف سے، محمد آ گئے محمد آ گئے، مال غنیمت لے کر آئے، ہمیں بھی دیو ہمیں بھی دیو ہمیں بھی دیو، اور حضور کا چپٹ گئے بالکل۔ حضور پیچھے ہٹتے ہٹتے ایک پیڑ سے ببول کے چپک گئے، اور پھر فرمایا ارے بھائی ملے گا صبر کرو، پریشان کیوں کرتے ہو؟
اگر ان ببول کے پیڑ میدان میں کھڑے ہوئے تھے بہت، فرمایا اگر ان پیڑوں کی تعداد کے مطابق بھی میرے پاس جانور ہوتے تو میں سب کے سب تم میں تقسیم کر دیتا، میں کوئی بخیل نہیں ہوں، میں کوئی جھوٹا نہیں ہوں، میں کوئی بزدل نہیں ہوں۔ تو اللہ نے دل بھی بہادر بنایا تھا، ہمت تھی، آپ دینے کی بھی ہمت رکھتے تھے، اور بزدلی کی وجہ سے نہیں دے رہے تھے، ڈر اور خوف کی وجہ سے، بلکہ یہ کہ آپ کو مال سے محبت ہی نہیں تھی، اللہ کے بندوں میں ہی تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی تحفے اور ہدیے اور غنیمت اور زکوٰۃ اور خیرات کے مال آتے، مسجد میں چٹے لگ جاتے، لیکن جب تک آپ سارا مال غریبوں میں تقسیم نہیں فرما دیا کرتے تھے گھر میں تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ وصال کے وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ یہ 6 درہم یا دینار میرے پاس رہ گئے ہیں، میں چاہتا ہوں میرے انتقال سے پہلے پہلے یہ میرے گھر میں نہ رہیں، کسی غریب کو دے دو۔ وہ کہیں حضرت عائشہ آپ کی خدمت میں لگی ہوئی تھیں، وہ رکھ کے کہیں آپ کو یاد نہیں رہا۔ پھر حضور نے دوسرے یا تیسرے دن معلوم کیا، اے عائشہ جو میں نے وہ درہم دیے تھے تم نے خیرات کر دیا؟ ارے حضور میں بھول گئی۔ کہا جلدی خیرات کر کے آؤ، میں محمد دنیا سے جائے اور اس کے گھر میں مال ہو، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو آپ اتنا مال سے نفرت کیا کرتے تھے کہ میرے دل میں تو بس اللہ کی محبت ہے، اللہ مجھے چاہیے، دنیا نہیں چاہیے۔ نہ اپنے لیے پسند فرمائی، نہ اپنے گھر والوں کے لیے پسند فرمائی، اپنی امت کو اجازت دی کہ تم جائز طریقے سے مال حاصل کرو، چاہو تو جمع کر کے بھی رکھو، بس اتنا کرو کہ حساب لگا کر سال میں اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہو، باقی تمہیں اختیار ہے، جتنا چاہو رکھو، جتنا چاہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے سبق حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے ایمانوں میں اور قوت پیدا فرما، ہمارے اندر بھی بلند ہمتی پیدا فرما، ہر مخلوق کا ڈر خوف ہمارے دل سے دور فرما۔ محبت ہو تو اللہ تیری ہو، خوف ہو تو تیرا ہو، دنیا کی ہوس، دنیا کا لالچ، دنیا کی محبت، دنیا کی فکریں ہمارے دلوں سے دور فرما، سب کی الجھن پریشانی دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین بجاہ